بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقی وائس کے معزز ناظرین، امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو نصیحت کرنے لگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، دوسروں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں۔ مولا علی علیہ السلام مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کیں اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن اور حاسدین بھی موجود تھے، اسی لیے کہنے لگے کہ آج علی جواب نہ دے سکیں گے، کیونکہ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ ہوتی ہے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ محبان علی کہنے لگے، مولا علی علیہ السلام اس کی داڑھی کے بالوں کی تعداد بتا دیں گے، اور چاہے کچھ بھی ہو، مولا علی علیہ السلام کا جواب درست اور مناسب ہوگا۔ جس شخص نے سوال کیا تھا اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں علی علیہ السلام کو میرے سوال کا جواب معلوم ہے یا نہیں۔ اگر مولا علی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ 3000 ہیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ جواب درست ہے یا نہیں؟ اس طرح مجبوراً مولا علی علیہ السلام کا جواب قبول کرنا ہوگا، لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا۔ اگر مولا علی علیہ السلام نے مذاق کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے نصف ہے، تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے۔ شاید یہ کہہ دیں کہ تمہاری داڑھی کے بالوں سے دگنی ہے، اس وقت اعتراض کروں گا کہ یہ تو مذاق ہے، میں درست جواب چاہتا ہوں۔ دوستو، چند لمحوں کے بعد مولا علی علیہ السلام نے حاضرین سے پوچھا، اے بھائیو، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی اور پھر سے سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ حاسدین نے محبان علی سے کہا، تم نے دیکھ لیا نا کہ علی علیہ السلام کے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ محبان علی کہنے لگے، کیوں نہیں؟ مولا علی علیہ السلام کو سب کی داڑھی کے اور بدن کے بالوں کی تعداد بھی معلوم ہے۔ ابھی صبر کرو تاکہ سب کچھ معلوم ہو جائے، جلدی نہ کرو، کیونکہ مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سوچنے کا وقت دیں تاکہ تمہارے جواب کی طرف متوجہ ہوں۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں کمبر نام کا ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ علیہ السلام کا خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی مولا علی علیہ السلام مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس وقت بھی وہ دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا تھا، مسجد میں ہونے والی گفت و شنید سن رہا تھا۔ جب مجلس میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو مولا علی علیہ السلام نے کمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اس شخص کو جواب دو۔ لوگ اس طرح چیمگوئی کر رہے تھے۔ دشمن کہہ رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس جواب نہیں اور پہلو تہی سے کام لے رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں کمبر اپنی تلوار کی زبان سے اس شخص کو دندان شکن جواب دے گا۔ مولا علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس شخص کو سمجھائیں، تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تو کمبر بھی جانتا ہے، اس لیے میرا اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں۔ محبان علی کہہ رہے تھے کہ اس شخص کا سوال اتنا اہم نہیں کہ خود مولا علی علیہ السلام اس کا جواب دیں، حالانکہ کمبر بھی اسے جانتا ہے۔ اس طرح ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اے جوان، اگر تم بدخواہ نہیں ہو
اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد علم میں اضافہ نہیں بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو، یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو ذہین اور زیرک ثابت کرو اور حیرت انگیز سوالات سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا چاہتے ہو، یا شاید سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن یاد رکھو، مولا علی علیہ السلام کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے جوان، ہم ہر روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے اور نیکوں کے رستوں پر چلا اور ہمیں محروموں اور گمراہوں کے رستے سے دور رکھ، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے جس کے نتیجے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کو پوجنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنا وقت، عمر اور سوچ بیہودہ باتوں میں ضائع کرتے ہیں تو انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس وقت ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستارے، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا لا حاصل ہے جب تک کہ اس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ذرا سوچو کہ جو شخص بیمار کے نفس کی گنتی کرتا ہے وہ طبیب کہلاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے۔ یوں ہی دین کے پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی راہ راست کی طرف رہنمائی فرمائی جائے، نہ کہ اس لیے تشریف لائے کہ سالن میں پکی ہوئی دال کے دانوں کا شمار کیا جائے یا اپنی اور دوسروں کی داڑھی کے بال گنے جائیں۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبرا تھا، اس لیے کہنے لگا، اے قمبر، تو نے واعظ و نصیحت تو کر لی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمبر نے کہا، اسی کام میں مشغول ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیر بحث موضوع زیادہ واضح ہو جائے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ میرا پیشہ ترازو سازی ہے، میں کھجور کی لکڑی کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور میرے سوال میں کون سا ربط ہے؟ قمبر نے کہا، اس میں ربط یہ ہے کہ اگر یہ ترازو ساز 1 سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن میں بنا لے اور خود ہی اندازہ لگا لے کہ ماش اور چنا کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جاننے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں، تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا نوجوان کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ معلوم نہیں، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ قمبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
تاہم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ بہت بہتر، کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمبر نے کہا، اے بھائی، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے لوگ خوش ہو گئے۔ محبان علی کے چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ حاسدین ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حاسدین نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے۔ قمبر درست کہتا ہے، یہ واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ محبان علی نے کہا، یہی وجہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام نے اس جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، قمبر تم نے درست کہا اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آئے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عیب اور لا حاصل مسئلہ پوچھنا ہنر مندی نہیں۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔